امریکہ کے ایران پر پھر حملے تہران بندر عباس جزیرہ کا کیچ سیرک میناب اور گورکان پورٹ پر دھماکوں کی آوازیں سینٹکام کے مطابق امریکی فوج نے ایران میں دفاعی حملے مکمل کر لیے ایرانی فوج نے نگرانی کی صلاحیت مواصلاتی اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ایران میں دفاعی نظام متحرک آبنائے ہرمز میں ایرانی اور امریکی فوج کے درمیان جھڑپیں پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا عراقی شہر اربعیل میں بھی امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی ایرانی پابندی کی خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا آبنائے ہرمز میں کسی امریکی جہاز پر حملہ نہیں ہوا سینٹکام کی تردید ایرانی رہنماؤں نے مجھ سے بمباری روکنے کی درخواست کی ایران پر بمباری جلد روک دی جائے گی امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا ایران پر مزید حملوں کا آپشن ابھی کھلا ہے ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے برا حال کر دیں گے یہ جنگ بندی کی تاریخ کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں ایران کی صدر ٹرمپ سے رابطے کی تردید سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ کا ایرانی حکام سے رابطے کا دعویٰ جھوٹ ہے امریکی صدر کا بیان جنگ سے بچنے کی کوشش ہے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران پر حملے سفارتی موقف کو مضبوط اور ہمارے فوجی مفادات کو تقویت دیں گے تہران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا بحری گزرگاہ میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کریں گے ایران کی بندرگاہوں کے گرد ہمارا مضبوط محاصرہ جاری ہے دھمکیوں سے ایران کو نہیں جھکایا جا سکتا ایرانی صدر مسعود پزیکشان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک موقف کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی طاقت کا مظاہرہ نہیں مایوسی کی علامت ہے ایران کسی بھی دباؤ یا خطرے کے سامنے مضبوطی سے کھڑا رہے گا ہماری اولین ترجیح قومی سلامتی اور اپنے عوام کا امن ہے سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی بولے کہ شکست خوردہ دشمن سے لڑنے سے نہیں ڈرتے اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی امریکی ہلاکتوں کی تعداد ٹرمپ کی تصدیق سے کہیں زیادہ ہے جو مزید بڑھے گی ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ ٹرمپ نے جو بھی دھمکی دی ہم نے واپس اس کے منہ پر ماری ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا مالی سال کے دوران حکومتی معاشی کارکردگی کا اسکور کارڈ جاری ہوگا رواں سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی جی ڈی پی گروتھ 4.2% ہدف کے مقابلے میں 3.7% تک محدود رہنے کا تخمینہ فیکس سالانہ آمدن کا ہدف بھی پورا نہ ہو پایا رواں مالی سال ہدف 5,67,000 روپے تھا آمدن 5,33,000 روپے تک محدود رہنے کا امکان زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف پورا نہ ہو سکا زرعی شعبے کی کارکردگی 4.5% کے مقابلے میں 2.8% رہی صنعتی شعبے کی گروتھ 4.3 کے مقابلے میں 3.5% تک محدود خدمات کے شعبے کی ترقی 4% کے مقابلے میں 4.09% ہونے کا امکان مہنگائی 7.5% کے مقابلے میں 11 ماہ میں 7% اور مئی میں 11.5% رہی پاکستان کی پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر محدود نوعیت کی کارروائیاں فتنہ الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کے مطابق کارروائیوں میں خارجی کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا انٹیلیجنس اطلاع پر دہشت گرد کیمپوں اور محفوظ ٹھکانوں کو انتہائی درستگی اور احتیاط سے ٹارگٹ کیا گیا کارروائی کے دوران 4 اہداف مکمل طور پر تباہ کیے گئے اہداف میں ایک تربیتی مرکز ایک خفیہ ٹھکانہ اور اسلحے کا ذخیرہ شامل تھا پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد کے قریب تکنیکی خرابی کے باعث کر تباہ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے وقت تکنیکی خرابی کا شکار ہوا MI-17 ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو کے حادثے کی درست تکنیکی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت پیش وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت فوڈ سیکورٹی کا خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا فیصلہ وزارت فوڈ سیکورٹی کو پاسکو کے ذریعے گندم سپلائی کے احکامات مل گئے وفاقی وزیر آنند تنویر حسین کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد خیبر پختونخوا کے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے تحفظ دینا ہے